صفحہ نمبر 61 ہے، آیت نمبر 26 مکمل ہوئی تھی، 27 نمبر آیت سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 61 رکوع سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پیچھے جو سبق ہم نے پڑھا تھا، اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مارے گا، پھر وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف، ایسا دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج جو سبق ہم پڑھے ہیں، اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خالقیت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی۔ زمین و آسمان کا خالق بھی اللہ تعالی ہے، زمین و آسمان کے مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہیں، اور زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالی ہی کا تصرف چلتا ہے۔ تمام کے تمام اختیارات اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں۔ اور اللہ کی ذات کا حوالہ دے کر یہ بات سمجھائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، ایسے دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کی وضاحت بھی فرما دی کہ وہ دن کون سا دن ہوگا۔ فرمایا وَيَوْمَ، جس دن، وَيَوْمَ، اور جس دن تقوم، قائم ہوگی، الساعۃ، قیامت، یعنی پیچھے فرمایا لا ریب فیہ، ایسا دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یومئذ، اس دن، یخسر، نقصان اٹھائیں گے، المبطلون، باطل پر چلنے والے۔ جو لوگ باطل رستوں کو اختیار کرتے ہیں، باطل پر چلنے والے ہیں، وہ لوگ نقصان میں ہوں گے، خسارے میں ہوں گے۔ اس دن باطل پرستوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اور وہ افسوس کریں گے۔ افسوس کی حالت میں کیا کہیں گے؟ یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ ہائے افسوس ہے مجھ پر کہ میں نے کوتاہی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود میں، اللہ کے احکامات میں۔ اور بعض ایسے بھی ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے رب، انا اطعنا، بے شک ہم نے اطاعت کی، سادتنا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی،
فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، پس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا سیدھے راستے سے۔ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے جو لیڈر تھے، ہمارے جو سردار تھے، سیاسی لحاظ سے جو ہمارے پیشوا تھے، مذہبی لحاظ سے جو ہمارے پیشوا تھے، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا آتِہم ضِعْفَیْنِ من العذاب وَلْعَنْہم لَعْنًا کبیرا، اے پروردگار ان کو 2 گنا عذاب دیجئے اور ان پر لعنت فرمائیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب ہوگا کہ عذاب بھی 2 گنا ہوگا اور لعنت بھی تم پر بھی پڑے گی، ان پر بھی پڑے گی، سب پر پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، وَتَرَىٰ اور آپ دیکھیں گے، كُلَّ أُمَّةٍ ہر گروہ کو، جَاثِيَةٍ یہ کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے ہوں گے۔ جاسیہ کس کو کہتے ہیں؟ گھٹنوں کے بل بیٹھنے والا۔ پیچھے بھی یہ سورت کا نام بھی سورۃ الجاسیہ ہے، اسی لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الجاسیہ رکھا۔ تو فرمایا کہ آپ دیکھیں گے ہر گروہ کو کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ رہے ہوں گے۔ اور جاسیت ان کا ایک معنی یہ اکٹھے ہونا بھی لیتے ہیں، تجمعہ کہ وہ جمع ہوں گے، تو اکٹھے ہونے سے بھی ہے۔ اگر اکٹھے ہونے سے لیں تو پھر کیا مراد ہوگی؟ اور آپ دیکھیں گے ہر گروہ کو اکٹھا ہونے والا، یعنی قیامت کا دن ہوگا، جتنے بھی گروہ ہوں گے ہر گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو الگ الگ اپنی بارگاہ میں حاضر کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ یہودیوں کا گروہ الگ ہوگا، عیسائیوں کا گروہ الگ ہوگا، ہندوؤں کا الگ ہوگا، اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو الگ الگ اکٹھا فرمائیں گے۔ شرابیوں کا گروہ الگ ہوگا، زانیوں کا الگ ہوگا، یہ جھوٹ بولنے والوں کا الگ ہوگا، یہ سب کے گروہ الگ ہوں گے۔ اور قرآن پاک میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں 24ویں پارے کے اندر وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، چلائے جائیں گے کافر لوگ جہنم کی طرف۔ کیسے چلائے جائیں گے؟ زمرا، گروہ در گروہ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آپ دیکھیں گے ہر گروہ کو کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھنا یعنی جس طرح ہم اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں، اور وہ حالت ایسی حالت ہے کہ آداب کے لحاظ سے بیٹھنے کی سب سے بہترین حالت ہے۔ تو لوگ الگ الگ گروہوں میں ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل امت، ہر گروہ کو تدعا پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، الی کتابیہا اس کے نام اعمال کی طرف، یعنی پیدائش کے دن سے لے کر وفات کے دن تک جتنی بھی اس کی برائیاں ہوں گی یا نیکیاں ہوں گی اس کا ریکارڈ اس کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ یہ اعمال لکھنے والے فرشتے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں جانب بھی فرشتہ ہے اور بائیں جانب بھی فرشتہ ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ ہمارے تمام کے تمام اقوال، تمام افعال، یہاں تک کہ اشاروں کے اندر جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں۔ سورۃ الانفطار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا جو لکھنے والے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کرامن کاتبین، باعزت لکھنے والے، یعنی وہ فرشتے بڑے عزت والے ہیں جو لکھتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں، اور جو تم کرتے ہو تمہاری ہر بات کو وہ لکھتے ہیں۔ اب قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان کے سامنے اس کا نام اعمال جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کتاب کو اس کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اقرأ کتابک، اے انسان تو اپنی کتاب کو پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے
تیرا نفس آج کے دن تو تیرا محاسبہ کرنے والا، اس کے سامنے اس کی کتاب رکھی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو استطاعت عطا کریں گے۔ وہ جو دنیا کے اندر جن کا حافظہ کمزور ہوگا یا جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی قوت عطا کریں گے۔ ہر انسان کے سامنے اس کی کتاب ہوگی اور وہ اپنی کتاب کو پڑھے گا۔ جب تھوڑا سا پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا خاموش ہو جا، وہ خاموش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے حل کاتباتی حل ظالمہ کا کاتباتی، کیا میرے فرشتوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا پروردگار فرشتوں نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، جو میں نے کہا تھا وہی لکھا ہوا ہے، جو میں نے کیا تھا وہی لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ پڑھ، یہ پڑھے گا، پھر اس کو خاموش کروایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا حل ظالمہ کا کاتباتی، کیا میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ تو وہ اس بات کا اقرار کرے گا پروردگار فرشتوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، جو میں نے کیا تھا یا جو میں نے کہا تھا وہی میرے کتابچے میں لکھا ہوا ہے، میرے نام اعمال میں وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے کی تھی۔ اب وہ کیا ہوگا؟ پریشان ہوگا، اور اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ مالی ھذا الکتاب، کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹی چیز یا بڑی چیز کسی کو اس نے نہیں چھوڑا، ہر بات کو اس نے شمار کیا ہوا ہے، ہر بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اشارے بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری یہ باتیں بھی اس میں درج ہوں گی۔ یعنی وہ بھی پڑھیں گے جن کو دنیا میں پڑھنا نہیں آتا تھا۔ آج دنیا کے اندر ہم تو بھول جاتے ہیں، یہ جو کام ہم نے ایک ہفتہ پہلے کیا ہے وہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، یعنی ہمارے حافظے دنیا کے اندر اتنے کمزور ہیں۔ لیکن اس دن اللہ تبارک و تعالی حافظوں کو اتنی قوت عطا کریں گے کہ ہم نے جو چھوٹا سے چھوٹا عمل کیا ہوگا دنیا کے اندر وہ بھی اس دن ہمیں یاد ہوگا کہ میں نے فلاں دن فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، یہ اشارہ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کل امت تدعی الی کتابھا، ہر گروہ کو بلایا جائے گا الی کتابھا، اس کے نام اعمال کی طرف۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور برے لوگوں کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے الیوم، آج کے دن تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما اس کام کا کنتم کہ تم تھے تعملون جس کو کرتے۔ آج کے دن تمہیں تمہارے ان تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے جس میں تمہارے کیا ہیں؟ اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ ینطقو، بولتی ہے علیکم تم پر بالحق کی، حق کے ساتھ۔ یہ ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، تمہارے خلاف بولتی ہے یا تمہارے حق میں بولتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر تمام کی تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں سراسر حق ہے، کوئی بھی چیز کمی بیشی کے ساتھ نہیں لکھی گئی ہے، جو تم نے کیا وہی اس میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انا، بے شک، کننا، ہم تھے، نستنسخ، لکھواتے، بے شک ہم لکھواتے تھے، ما کنتم، جو عمل تم تھے، تعملون، کرتے، جو بھی عمل تم کرتے تھے ہم اس کو تمہارے نام اعمال میں لکھوا دیتے تھے۔ اور لکھنے والے کون تھے؟ کرامن کاتبین، دائیں جانب والا فرشتہ جو دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے وہ کیا لکھتا ہے؟ نیکیاں، اور بائیں جانب والا کیا لکھتا ہے؟ بدیاں، برائیاں لکھتا ہے۔ اب یہ فرشتے بدلتے رہتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت اور ہوتے ہیں اور عصر کی نماز کے وقت اور ہوتے ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
انسان جو بھی اپنی زبان سے بولتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، اس کے پاس نگہبان ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنی زبان سے بات کو نکالتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو نیکی کی ہوگی، جو بدی کی ہوگی، سارے کے سارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، بدیاں بھی لکھی جائیں گی۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل اور اس کا بڑا ہی رحم ہے کہ جب نیکی کا کام ہم کرتے ہیں یا نیکی کی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ فوراً لکھ دی جاتی ہے، اور جب برائی کا عمل سرزد ہو جاتا ہے تو برائی لکھنے والا فرشتہ اس کو لکھنے لگتا ہے، تو دائیں جانب بیٹھا ہوا فرشتہ اس کو کیا کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھو، لعلہ یتوب، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ وہ فرشتہ رک جاتا ہے، اب تھوڑی دیر وہ رکتا ہے، اگر تو یہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے نامہ اعمال میں وہ برائی نہیں لکھی جاتی، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ بدی اور برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھواتے تھے ما کنتم تعملون، جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجلس کے اندر بیٹھتے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اختتام میں دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا پڑھیں۔ ہم کیسے پڑھیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجلس کے اندر بیٹھ کر اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اگر اس مجلس کے اندر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر اس مجلس کے اندر بیٹھ کر اس نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اس کی نیکیوں کے لیے مہر بنا دیتے ہیں، اس کی نیکیوں پر مہر لگ جاتی ہے اس دعا کے ساتھ۔ تو اس لیے مجلس کے اندر بیٹھیں تو مجلس کے اختتام میں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، فَأَمَّا پس بہرحال الَّذِينَ وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے کیے الصالحات اچھے اعمال، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ شرط کیا ہے کہ اچھے عمل بھی کرتے رہے، فَيُدْخِلُهُمْ پس داخل کرے گا ان کو ربہم ان کا پروردگار، ان کا رب، فی رحمتہ اپنی رحمت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں ان کو داخل کرے گا، اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ مقام رحمت جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، اور جس کو جنت میں داخلہ مل گیا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک، یہی ہوا وہ، یہ الفوز کامیابی ہے، المبین واضح، یہی یعنی یہی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے، واضح کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مومنین کو، مومنات کو یہ کامیابیاں عطا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔